شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ظہیر بھائی ہمارے ساتھ، اور ظہیر بھائی کا تعارف جو ہے وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ظہیر بھائی امام حسین کے روضے میں بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر وہ دعائیں ہمیں لگتی بھی ہیں. مفتی ابو محمد صاحب السلام علیکم، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، آپ کو بہت خوش آمدید. اور حاجی حنیف طیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا آنا جو ہے نا یہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. طاہر علی اور ماہر علی ہمنوا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بڑا خوبصورت کلام پڑھا. رباب کمل ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ صفدر عباس ہیں، اور عبد الباسط رانا سہل وردی. ماشاء اللہ تعالی. حضور اقدس، سب سے پہلے تو آپ سے ابتدا کرتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ مانگنا ہے، دعا بھی عبادت ہے. تو دعا کو مانگنے کا جو رنگ اور عکس ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں وسیلے کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فتحت له باب الدعاء وفتحت له باب الرحمہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان علی شان ہے، جس پر دعا کا دروازہ کھلا اس پر اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل گیا. اور قرآن کریم میں دعا نہ مانگنے والے کے لیے جو مذمت آئی ہے وہ ان الفاظ میں آئی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا میں اسے رسوا کر کے متکبرین میں شامل کر کے اسے جہنم میں داخل کروں گا. یہ رسوا جو اللہ کرے گا دعا نہ مانگنے والے کو، یہ دنیا میں کرے گا یا آخرت میں؟ آخرت میں. آخرت، دنیا میں نہیں کرے گا. دنیا میں دعا کے 3 اصول رکھے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے. دنیا میں رسوائی جو ہے ان لوگوں کی تو ویسی سامنے نظر آ جاتی ہے کہ جو دعا مانگنے کے عادی نہیں ہوتے یا دعا مانگنے کا مزاج نہیں ہوتا. دوسرا، ہمارے ہاں جو دعا مانگی جاتی ہے، لیکن ابو محمد کا تجربہ دیکھیں تو ہم نے ان تمام لوگوں کو بڑا باعزت دیکھا ہے جن کے ہاں دعا کا تصور بھی نہیں ہے. جی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بڑی عزت دی ہے. جی اس چیز کا تعلق آخرت سے ہے. اچھا، اس رسوائی کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں ہے. متصل بات فرمایا جہنم داخرین. اس جہنم کا ذکر ہے. تو دعا دین اسلام کے اندر وہ عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے. جب مقدر لکھ دیا، چل آپ نے کیونکہ دعا پہ بات کریں اس لیے باتیں صرف لے کے، اگر مقدر لکھ دیا گیا ہے اور اللہ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ لکھا ہے نا. جب مقدر لکھ دیا گیا ہے اور میرا ہر سانس جو ہے وہ بھی متعین ہے اور خدا نے متعین کیا ہے، تو پھر دعا کیوں؟ مقدر کا دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دعا کا مقدر سے تعلق نہیں؟ مقدر سے تعلق نہیں. کس سے تعلق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مقدر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے رزق لکھ دیا ہے، ساری چیزیں لکھ دی ہیں. تو میں بڑھانے کی اب دعا نہیں کر سکتا؟ اب اس کو بڑھانے کی جو دعا ہے، دعا کا تعلق بڑھانے سے نہیں ہے، دعا کا تعلق برکت سے ہے. اب رزق کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ نے دعا میں رکھی ہیں. رزق کا جو سکون ہے وہ اللہ نے دعا میں رکھا ہے. رزق دیکھیں برکت یہ ہے کہ میرے پاس 1 ہی کلو چاول ہوں اور وہ 20 لوگ کھا لیں، جی یہ برکت ہے. جی لیکن اگر میں 2 کلو چاول کی دعا کروں تو وہ نہیں کرنی چاہیے مجھے؟ 2 کلو کی دعا کرنی چاہیے. تو یہ تو بڑھانے کی ہے نا. پھر میں عرض کر رہا ہوں، دعا نہیں ہوگی تو رزق کروڑوں میں بھی ہوگا، برکت نہیں ہوگی. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ برکت نہیں ہوگی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیا مقدر اگر لکھا گیا ہے تو پھر میں دعا نہ کروں؟ پھر دعا کیوں ہے؟ کیوں نہیں؟ دعا کا تو کیا اللہ اپنے لکھے کو بدلے گا؟ تقدیر دعا سے بدلتی ہے. اللہ اپنے لکھے کو بدل دیتا ہے. اللہ اپنے لکھے کو، تقدیر 2 قسم کی ہے. ایک تقدیر جامد ہے، ایک تقدیر ساکت ہے. ایک تقدیر وہ ہے ان کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے دونوں کا. موت آنی ہی آنی ہے. ہاں، میں عرض لیکن اللہ اس کو آگے بھی بڑھا سکتا ہے، قیامت کو بھی بڑھا سکتا ہے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے خوبصورت صحابی سے کہا اللہ نے کہ میں 500 سال بڑھا دوں گا. جی ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ کچھ چیزیں ہمارے فلسفے سے تعلق رکھتی ہیں. اب وہ واقعہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا چونکہ لمبا ہے، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سنایا ہوگا. ہم تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے آپ کو سنتے بھی ہیں. تو وہ واقعہ ہے کہ ایک بندے کے حصے میں اس نے پوچھا کہ میرے حصے میں کتنا رزق باقی ہے؟ قلیل ہے. جی قلیل ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں. اسے کہا گیا کہ اتنے دن کی روزی روٹی اس کی باقی ہے. جب اسے فرما دیا گیا کہ اتنے دن کی روزی روٹی ہے، اس نے کہا میں اکیلے کیوں کھاؤں گا، فقر میں زندگی گزار رہا ہوں. اب جب اسے روزی روٹی مل گئی اس کے 1 ہفتے کی، اس نے سب میں تقسیم کر دی. دوبارہ جب کافی عرصے بعد دیکھا گیا تو وہاں لنگر چل رہا تھا. تو اللہ جل شانہ نے اس کو دعا کی برکت سے، یہ صدقہ یہ دعا ہے، زکوٰۃ دعا ہے، عبادت دعا ہے. اب دعا کے صرف یہ سٹائل نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا. یہ فرما دیجئے اگر میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دعا کے اندر کیا وسیلہ ہو سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے؟ وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں. وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں. وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں.
اب درود پاک اول آخر پڑھنے کا حکم ہے، حدیث میں ہے، شریعت اسلامیہ کا قانون ہے، اصول ہے کہ آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی دعا معلق ہو جائے گی، اوپر جائے گی نہیں. تو وسیلے کے بغیر دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب جو نان مسلمز ہیں وہ دعا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس درود نہیں ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے قرآن کا، یہ تو نصوص ہے نا جی، نص قطعی ہے. نص قطعی میں یہ بات بیان فرما دی کہ یہ لوگ میرے حبیب جو آپ کے سامنے بیٹھ کر انکار کر رہے تھے نا، یہ کافر اس لیے ہو گئے. لیکن دعائیں تو اللہ ان کی بھی قبول کرتا ہے نا. یہ آپ کے وسیلے سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ کافر اس لیے ہو گئے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ کا وسیلہ دے کر ہم سے رزق لیتے تھے، برکتیں مانگتے تھے. آپ آگئے تو انہوں نے آپ کا وسیلہ چھوڑ دیا، انکار کر دیا. یہ کافر اس لیے ہو گئے. وسیلے کا انکار شریعت کا انکار ہے، وسیلے کا انکار قرآن کریم. تو جو وسیلے کو نہیں مانتے کیا وہ شریعت کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ بہت بھاری بات نہیں کر دی. میں عرض کر رہا ہوں نجدیت کی فالوئنگ آج بھی موجود ہے. نجدیت کی فالوئنگ پوری دنیا میں آج بھی موجود ہے کسی نہ کسی پیمانے میں، اگرچہ وہ بولتے نہیں ہیں، سامنے آتے نہیں ہیں، لیکن وہ کس چیز کا انکار کریں گے؟ مثال کے طور پر مجھے ایک بندے نے کہا جناب میں وسیلہ قرآن پاک میں دکھائیں. میں نے کہا جی قرآن پاک میں ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا. کہنے لگے جی اس کا حدیث میں ذکر ہے. میں نے کہا چلو آپ حدیث نہیں مانتے، آپ یہ بتائیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، کہتے ہیں آمین. میں نے کہا آپ کی برکت سے اللہ مجھے لے جائے، کہتے ہیں آمین. میں نے کہا آپ اپنی برکت پہ تو آمین کہہ رہے ہیں، آپ وہاں کی برکت کا انکار کر رہے ہیں. اچھا یہ آرگومنٹ حاجی صاحب آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت اچھا ٹاپک دین کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دعا کرنے والے کو اپنی دعا مقبول کروانی ہے تو پھر وہ وسیلہ اس میں ضرور ڈالے گا. حضرت نے جو آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی اس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے درود نہیں پڑھا دعا سے اور بعد میں پھر نہیں پڑھا، اس کی دعا معلق بین السماء والارض ہوگی، اس لیے پڑھنا چاہیے. ابھی جو ہم قوالی سن رہے تھے، ہم ابھی مولانا نے مثال اس میں کیا ہوتا، ہم ایک دوسرے کے وسیلے سے. ایک آدمی نے آج مجھے فون کیا مدینہ شریف سے جی. میں نے کہا فلاں بندہ بہت بری حالت میں ہے، آپ جانا اور روضہ رسول پہ حاضری دینا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی حاضری دینا اور اس بندے کی صحت یابی کے لیے دعا مانگنا. تو دعا میں حاضری میں وسیلے کی بات ہے. ابھی حسنین کریمین کے حوالے سے، خاتون جنت کے حوالے سے اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ہمیں بلایا جائے وہاں. تو ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کا پریکٹیکل. تو حاج صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، میں ابھی شاہ صاحب کی طرف نہیں جا رہا، کہ جو لوگ وسیلے کے تصور کو نہیں مانتے وہ بھی تو پکے مسلمان ہیں نا. ان کو ہم کمزور مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، یا ان کو شرکیہ بات تو نہیں کہہ سکتے، یا ان کو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا. تو پھر وہ کس منطق کے تحت نہیں مانتے؟ کیونکہ کفر کا فتویٰ لگانے کو تو بہت زیادہ شریعت نے محتاط رویہ اختیار کرنے کا مجھے آپ سب کو حکم دیا ہے. 90 ریزن 99 ریزن ہونا اگر، لیکن ایک ریزن بھی اس کے ایمان پر ہونے کی دلیل کے طور پر موجود ہو تو ہمیں اپنے کف لسان کرنا چاہیے. کس بات پہ وسیلے کو نہ ماننے والے نہیں مانتے؟ یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وسیلہ نہ ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ خدا سے آپ براہ راست. ہاں، وہ تو تقریباً تمام باتوں پر وہ یہ کہتے ہیں جب خدا کہہ رہا ہے تو مانگو. نہیں ہے اس لیے میں ان کو ریپ کر رہا ہوں. نہیں، خدا وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے کہا ہے مانگو. ہاں، تو نہ مانگنے والے سے ناراض بھی ہوتا ہے تو مانگو، اور نہ مانگنے والے کو ایک وعید بھی سناتا ہے. تو ہمیں مانگنی چاہیے. لیکن خدا نے کہیں یہ نہیں کہا. ایک نابینا صحابی تھے، بخاری شریف کی فرماتے ہیں جی، بینا ہی نہیں تھی، پریشانی میں زندگی گزار رہے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضور نے ایک طریقہ کار بتا دیا، 2 رکعت نماز پڑھ، دعا مانگ اور یہ مانگ کہ مجھے نبی کے وسیلے سے عطا فرمائے. بخاری. اور اس صورت میں اس کی بینائی بحال واپس بھی آ گئی. تو اس لیے پوری دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے. باقی ضد اور ہٹ درمی کا تو کوئی جواز نہیں ہے. نہیں، وہ عقائد کی بات ہے، ضد ہٹ درمی تھوڑی ہے، عقائد ہے نا ان کی. تھوڑی سی یہ میں مثال آپ کی اس بلڈنگ میں 15ویں منزل پہ آیا ہوں جی.
یہ لفٹ وسیلے کے طور پر موجود نہ ہوتی تو میں آ سکتا تھا. اب اگر آپ مجھے جاتے وقت کہیں کہ لفٹ خراب ہے آپ اتر کے جائیں تو لفٹ کو وسیلہ ہے اس کو جب آپ بیچ سے کاٹ دیتے ہیں. جی ان وسائل کا ذکر کرنا اور دعا کے وسیلے کا ذکر کرنا یہ مقابلتاً دو آرگومنٹس بنتے نہیں آپس میں. نے وقفے پہ جانا, میں وقفے سے واپس آؤں گا اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا. پہلے تو یہ شاہ صاحب آپ سے سوال دو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ فرما دیجیے کہ اگر مقدر لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر دعا کی ضرورت ہے ہی کیوں, اور اگر دعا مقدر بدل ہی نہیں سکتی تو پھر یہ راستہ اللہ نے کھولا کیوں ہے. ایک تو پھر جب ہم جیسے کہ پڑھ رہے تھے سیدہ کے صدقے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ عطا ہو جائے, تو کیا یہ کہنا شرکیہ جملہ ہے یا بدعتی جملہ ہے؟ اگر ہمارے باقی بھائی اس کو بدعت سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ واپس آ کے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. حضور اقدس آپ پہلے اپنا حصہ ڈالیں پھر میں سوال کی طرف آتا ہوں. یہ دعا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. موضوع بہت ہی خوبصورت بھی ہے, سینسٹیو بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے بے شک, اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور اس کو کھول کر بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے بے شک. لیکن میں اب تک کی جو گفتگو ہے اسی کے حوالے سے دو تین باتیں جو ہیں وہ جلدی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور آن ٹاپ جو ہے اس کے اندر میں ڈیفینیٹلی اپنا ورژن جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو ہماری روایات کے مطابق ہے. اور آٹومیٹکلی یہ جو قصص ہیں جتنے بھی واقعات ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی کنفیوژنز کو دور کرنے ہی کا در حقیقت وسیلہ ہوتا ہے. بے شک. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی خلقت ہو گئی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, جب پروردگار نے اعلان کر دیا, ملائکہ نے اعتراض کیا اور پروردگار نے إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ تو دیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پروردگار نے اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور ثم عرضهم بعین ہی ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور اگر تم کینڈیڈیٹ ہو اور تمہیں میرے کینڈیڈیٹ پر اعتراض ہے تو تم بھی بتاؤ کیا ہے کیا نہیں. انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آج اتنا کمپیوٹر کی طرح فیڈ کر دیا, اتنا ہی پتہ, اپنی مرضی سے ہم کچھ سوچ نہیں سکتے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ قرار پائے؟ وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان پر لکھے ہوئے اسماء دکھائے اور جو جاب ڈسکرپشن تھی حضرت آدم کو پتا تھا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسماء کو دیکھا اور استنباط اور استدلال کیا. وہ کیا تھا؟ ڈیڈکشن کی. استنباط اور استدلال اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا استنبات اور استدلال, کمپیوٹر اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتا نا, جو ڈیٹا ہے اسی کو ٹیبولیٹ کرے گا. لیکن استنبات اور استدلال کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا دے دیا, اس سے آپ نے اخراج کرنی ہے ایک چیز نا, بیٹھ کر سوچ کر. حضرت آدم علیہ السلام نے اسماء کو دیکھا اور دیکھنے پر کہا پروردگار میں جانتا ہوں کہ میرا جاب یہ ہے کہ میں تیرا تعارف دنیا کو کرواؤں. اور اسماء کیا تھے؟ محمد مصطفیٰ کا نام تھا, علی مرتضیٰ کا نام تھا, فاطمہ الزہرا کا نام تھا, حسن مجتبیٰ کا تھا, حسین سید الشہداء کا تھا. تو پروردگار نے, حضرت آدم نے کہا پروردگار تیری معرفت کروانی ہے, تو نے مجھے یہ اسماء دکھا دیے, اب میں دنیا کو بتاؤں گا کہ محمد کو دیکھ کے پہچانو محمود کیسا ہے. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ یار کیا بات ہے. محمد کو دیکھ کے پہچانو محمود کیسا ہے. علی کو دیکھو علی الاعلیٰ کیسا ہے. فاطمہ کو دیکھو فاطر السماوات والارض کیسا ہے. تو یہاں پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے تعارف کروا دیا, اب بن گئے مسجود ملائکہ, ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی کے صدقے میں تو در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت الہیہ ملی ہے, اسی پر تو فوقیت ہے. آپ کی روایتیں یہ کہتی ہیں, ہماری روایت یہ کہتی ہے, پورا قصہ جو ہے نا وہ یہ ہے. اچھا اس کے بعد حتیٰ یہ بھی ہے کہ یہ اسماء بعد میں بھی نور کی صورت میں لکھے ہوئے حضرت آدم کو دکھا بھی دیے گئے تھے, وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن آگے چلتے ہیں, آگے چل کے اب آپ کے سوال کا سمپل سا جواب کہ اس کے بغیر کیا ہو سکتا ہے, حضرت آدم کی سنت کو دیکھیے کیا ہے. اب جب حضرت آدم نے ترک اولا کیا, ہم اس کو گناہ نہیں کہتے, معصیت نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں ترک اولا کیا, تو اس پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے, در حقیقت اس میں بھی یہ تھا کہ حضرت حوا کہیں اور تھی, حضرت آدم کہیں اور تھے, تو حضرت آدم کا رونا جو ہے, جہاں پر وہ دوری بہشت تھیں وہاں پر بی بی حوا کی بھی دوری جو ہے تنگ کر رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو.
اب گریہ ازاری ہے تو پروردگار نے فیصلہ کیا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اس مصیبت سے نجات دے. جبرائیل آئے, کہا یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, یاد ہے پروردگار نے آسمانوں پر لکھے ہوئے نام دکھائے تھے؟ کہاں یاد ہے. کہا یا نبی اللہ, وقت آ گیا ہے کہ اب ان کے صدقے میں خدا سے دعا کرو تاکہ آپ کی دعا قبول کی جائے. اور یہاں پر ہے, یہ اما ہوا کی دعا ہے. نہیں, فَتَلَقَّ آدَمَ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ٹھیک, حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے کلمات کا علم دیا جس پر آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے. فتاب علیہ, یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہاں پر پھر حضرت آدم نے کیا کہا؟ یا محمود بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یہ امام زین العابدین کی روایت ہے. یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. یہ امام زین العابدین کی امام جعفر صادق سے روایت چلی ہے. بالکل, یہ تو تمام تر کتب کے اندر جو ہمارے ہاں موجود ہے. آپ کے ہاں موجود تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام, پہلی بات کہ بغیر ان کے جب آدم علیہ السلام کی پہلی ہی دن قبول دعا نہیں ہوتی تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ نمبر ایک, یہ تو کلیئر ہو گیا. اب میں آگے چلتا ہوں. آپ کا یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو جو دعا نہیں مانگتے, جو دعا کو نہیں مانتے, ان کو کیا پروردگار نہیں دیتا؟ تو یہاں پر دو جنبے ہیں, ایک ہے ماننے والا اور مانگنے والا, ایک ہے دینے والا. تو یہاں پر اس کو نہیں وہاں کو دیکھنا, اور اس کے اندر دعائے رجبیہ ہے. کیا خوبصورت جملہ کا ہے, یہاں پہ اس کو نہیں دیکھنا, یہاں اس کو دیکھنا ہے. واہ 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 یار, واہ واہ واہ. دعائے رجبیہ ہے, یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ من کل شر. وہ کہ جس کی طرف ہر خیر کے لیے رجوع کرتے ہیں اور جہاں پر سختی ہو تو امن کی جگہ وہ ہے. آگے کیا ہے؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل, وہ پروردگار جو قلیل کے مقابلے میں کثیر دیتا ہے. یا من یعطی من سألہ, پروردگار وہ کہ جو اسے دیتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے. یا من یعطی من لم یسألہ, اور پروردگار اس کو دیتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا. یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ, اور پروردگار اسے بھی دیتا ہے جو نہ فقط یہ کہ اس سے سوال نہیں کرتا, اسے مانتا ہی نہیں ہے, اس کو بھی دیتا ہے, اسے خدا ہی نہیں مانتا. تو یہاں پر رزق کا ان کے پاس ہونا کہ جو نہیں مانتے, یہ ہو گیا. لیکن تیسری بات بھی, مجھے بھی تھوڑا پورا وقفے سے پہلے جو ہے نا ٹائم, نہیں میں باقاعدہ ڈرتا ہوں. تیسری بات, اب یہاں پر آ جاتا ہے معاملہ کہ دعا کے منکر ہم نہیں ہیں, وسیلے کے منکر بھی ہم نہیں ہیں. پھر ڈر کہاں پر ہے؟ ڈر کہاں پر, دیکھیں کچھ تھوڑا سا جو ہے نا گریس پیریڈ, اور تھوڑا سا ہمارے دوسرے بھائیوں کو جو اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی دے دیجیے حق نا, وہ بھی جو ہے نا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بت پرستوں کی مذمت کی ہے, شرک ہے. اور بت پرست بھی کیا کیا کرتے تھے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کہتے تھے یہ ہمارا وسیلہ ہے خدا کے لیے. تو وہاں پر آ کر یہ لوگ جو ہے نا ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ساری کہانی ہے اس میں. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا کہنا اور ان کا ڈر یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ صحیح بھی ہیں, کہ یہاں پر وہ فارمولے کے منکر نہیں ہیں, وہ امپلیمنٹیشن کے منکر ہیں. کہ یہاں پر اگر خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے تو خدا کے منتخب کو بناؤ, اپنی مرضی سے نہ بناؤ. بہت اعلیٰ یار, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے.